باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ابھی آیت نمبر 4 کو ہی ہم کنٹینیو کرتے ہیں تھوڑا سا، اس میں سے جو ہمیں لیسنز ملے، جو یوسف علیہ السلام اپنے خواب کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ بیسکلی کس کی طرف اشارہ ہے؟ جب تعبیر بھی ہوئی وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا کہ وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے، تو کون تھے جو سجدے میں گر گئے؟ تو بیسکلی کیا ہوا تھا کہ 11 ستارے، یہ کس کی طرف ریفر کر رہا ہے؟ ان کے جو 11 بھائی تھے، اور ان میں سے ایک جو بھائی تھا بنیامین، وہ کون سا تھا؟ وہ سگا بھائی تھا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کی 2 وائفز تھی نا، 2 شادیاں انہوں نے کی تھی۔ ایک شادی سے جو تھے وہ 10 بچے تھے، اور دوسری سے ایک یوسف علیہ السلام اور ایک بنیامین۔ تو یہ جو 2 تھے یہ سگے تھے، اور باقی پھر کیا ہوئے؟ سوتیلے بھائی۔ تو یہ سارے کے سارے 11 بھائی یہ ان کے سامنے جھک گئے تھے، تو اس خواب سے اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور شمس اور قمر یعنی کہ ان کے جو والد تھے اور والدہ تھی، وہ بھی ان کے سامنے جھک گئے تھے۔ اچھا، اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس آیت میں کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے خواب میں یہ نہیں دکھایا کہ ان کے سامنے سجدہ اسی طرح سے ان کے بھائی یا ان کی ماں یا ان کے باپ کر رہے ہیں، کیونکہ اپیرنٹلی تو ظاہر ہے جو تعبیر ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے نا، لیکن خواب میں یہ نہیں دکھایا گیا، کلیئرلی ڈائریکٹلی نہیں بتایا گیا۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ خواب میں یہ بھی دکھا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ان کے توکل کا امتحان لینا تھا اور ٹیسٹ لینا تھا، اس وجہ سے ان کو ایک آئیڈیا سا دے دیا تھا۔ ہاں، جس طرح ہم نے پڑھا کہ ان کو تھوڑا بہت آئیڈیا تھا کہ اس سے ان کو دنیا میں ہائی رینک ملے گا، اور آگے ہم پڑھیں گے کہ یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی طرح کی تعبیر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں چنے گا ایگزیکٹ، لیکن کوئی بھی فگر آؤٹ نہیں کر سکا کہ کس طرح۔ ہاں، لیکن ایک آئیڈیا مل گیا تھا۔ لیکن پھر بھی خوشخبری تو اپنی جگہ ملتی ہے، بشارت اپنی جگہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے دل کو کمفرٹ بھی دیتے ہیں، لیکن ٹیسٹ ہوگا۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں پر امتحان آپ کا لازمی ہوگا، اور سٹرگل تو لازمی کرنی پڑے گی۔ اور دیکھیں کہ کتنا عرصہ گزر گیا نا، 40 ایئرز بعد جا کر تعبیر ہوتی ہے، تو کتنا لمبا عرصہ تھا سٹرگل کا، لیکن انہوں نے گیو اپ نہیں کیا۔ سو دس گیوز اس اے لیسن کہ ہمارے اوپر بھی کوئی بھی اگر امتحان آ رہا ہے، کوئی بھی ایسی سچویشن ہے کہ جس میں ہمیں بہت زیادہ صبر کرنا پڑ رہا ہے، اینڈ وی آر ایگزاسٹیڈ اینڈ وی آر اباؤٹ ٹو گیو اپ، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نہیں سہ سکتے یہ سب کچھ، اور یا اللہ کب آئے گی اللہ کی مدد، کب آئے گی آپ کی مدد، آئی ایم ناٹ ایبل ٹو ٹیک دس اینی مور۔ تو اس ٹائم پر یوسف علیہ السلام کی یہ ساری اسٹوری کو یاد کرنا چاہیے کہ ان کو بھی سارا کا سارا جو ان کی ساری اسٹرگل یہی تھی نا، ساری زندگی ہی اس میں گزر گئی تھی آلموسٹ، کہ جس میں ان کا ایک کے بعد ایک امتحان ہوا تھا، اور پھر بھی انہوں نے اس پر یقین رکھا تھا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اگر اس نے مجھے بچپن میں ایک ہوپ دلائی ہے نا، اور وہ ویسے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ان کا بہت ایمان تھا، بہت توکل تھا، لیکن اس طرح کی بشارتوں سے ایک مومن، اس کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہمیں اس طرح کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بہت زیادہ ایسے فیل کرایا ہو دیٹ یو آر اسپیشل، ہمیں بھی کوئی خوشخبری دی ہو۔ تو ہم سب جانتے ہیں نا کہ ایک حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر ایک شخص کا گھر ہے جنت میں، ہر شخص کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آلریڈی جنت میں گھر بنایا ہوا ہے، اب اس شخص پر ہے کہ وہ ایسے کام کرتا ہے کہ وہ اس کو پالے یا پھر اس کو کھو دے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے، یعنی کہ یہ بھی ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ جو اتنا زیادہ ریوارڈ اور انعام جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، which is actually a reality، یہ کوئی خیالی دنیا، طلسماتی دنیا نہیں ہے کہ ہاں بھئی ایک جنت، بیکاز ہم نے دیکھی نہیں ہے تو اس طرح کی کنوکشن ہمیں آتی نہیں۔ لیکن ایک مومن کیا کرتا ہے کہ اب یوسف علیہ السلام نے بھی اس خواب کی تعبیر کو آلریڈی جانتے تو وہ نہیں تھے نا، مگر پھر بھی ایک مومن کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کہتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ہے، حسبی اللہ، وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے کافی ہوں، تو وہ ہوگا۔
تو پھر مجھے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یقین اسی کو کہتے ہیں نا. اگر آپ کو اللہ نظر آ جائے، آپ کے سامنے سب کچھ جو ہے آگے کی زندگی بڑی آسان نظر آ جائے کہ ہاں فیوچر میں بہت سی میرے ساتھ مجھے نعمتیں ملیں گی، یہ ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یقین کس بات کا؟ پھر آپ کو دنیا میں بھیجا کس لیے؟ یہ ٹیسٹ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے نا، کیونکہ آگے آپ کے کیا ہے؟ انسرٹینٹی ہے. آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ یقین رکھ کے توکل کر کے ہی آگے بڑھنا ہے. کچھ لینے ہیں ایسے رسک، کچھ کرنے ہیں ایسے ڈیسیجنز، اور کہیں ایسا بلائنڈ فیتھ ہونا ہے آپ کا اللہ تعالیٰ پر کہ آپ کو نہیں پتہ ہوگا کہ آگے میرے لیے کیا بہتر ہے یا کیا نہیں، لیکن آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے، اور وہ یقین آپ کے لیے آپ کی زندگی کو گزارنا بہت آسان کر دے گا. یعنی باہر طوفان ہوں گے مگر اندر ایک بہت سکون اور ٹھنڈک ہوگی. اور وہی ٹھنڈک، وہی سکون حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی تھا، جس کو ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ ریویل کریں گے کہ کیا سبحان اللہ کیا پرسنالٹی تھی وہ. اچھا، اور ایک اور چیز کیا ہے، اب ہمیں اس سے اور کیا لیسن ملا کہ دیکھیں اتنے عرصے بعد ان کو جو بلیسنگز ملی، تو وہ صرف اتنی بلیسنگز ملی تھیں جو ان سے چھین لی گئی تھیں، لے لی گئی تھیں، یا پھر اس سے بھی زیادہ ملی. اب جیسے ان کو کس چیز سے الگ کر دیا گیا تھا، ان کی فیملی ان سے لے لی گئی تھی، باپ کی محبت، ماں کی محبت، بھائی بھی سارے ان سے جدا ہو گئے تھے. وہ جس طرح کے بھی تھے، ٹھیک ہے، جس طرح بھی ان کے ساتھ بیہیویئر تھا وہ بھی ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، لیکن پھر بھی ایک فیملی کے ساتھ رہنا آپ کے لیے کتنا زیادہ کمفرٹنگ ہوتا ہے، اور آپ کی کتنی آپ کو محبت مل رہی ہوتی ہے. یو آر بینگ نرچرڈ، آپ کو جو ہے ہر ایک سے کیئر مل رہی ہوتی ہے، یو آر بینگ پیمپرڈ سم ٹائمز. تو فیملی سے الگ ہو کر رہنا ان کے لیے کتنا ٹف تھا. اچھا، تو یہ ساری جو نعمتیں تھیں یہ ان سے لے لی گئیں کچھ ٹائم کے لیے، اور وہ اتنا زیادہ لمبا ڈیوریشن ہو گیا، لیکن جب واپس ملی تو اس سے بھی زیادہ نعمتیں اور اس سے بھی زیادہ اچھے فارم میں ملی. یعنی جب واپس ایون یہی نعمتیں بھی ملیں تو ان کی کوالٹی کتنی زبردست تھی کہ باپ اور ماں تو ویسے ہی بہت محبت کرتے تھے، اور زیادہ قدر بھی آ گئی کیونکہ ظاہر ہے اتنے عرصے اپنے بچے سے دور رہے. لیکن بھائیوں کے دل کو بھی اللہ تعالیٰ نے بدل دیا تھا. اب جو بھائی ملے ہیں واپس تو وہ اتنی محبت دے رہے ہیں اور اتنا پیار دے رہے ہیں، اور اپنی غلطی بھی ایڈمٹ کی ہے اور انہوں نے معافی بھی مانگ لی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو ایک ایسا رینک بھی ملا تھا دنیاوی. یعنی ہی واز اے منسٹر، اور ان کے انڈر بہت سے لوگ تھے اور ایک بڑی پوزیشن پر تھے. تو دنیا میں ان کو جو عزت ملی، جو مقام ملا ان ٹرمز آف ویلتھ، ان ٹرمز آف پیپل، مطلب جو بھی ان کی بلیسنگز تھیں وہ اس سے زیادہ تھی جو ان سے لیا گیا تھا. اس کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ اللہ کی خاطر صبر کرتے ہیں نا، صبر از ٹائرنگ، اٹ از ایگزاسٹنگ، اور یہ بہت مشکل کام ہے. ایسے ہی نہیں کہتے یہ کڑوا گھونٹے، بیکاز اٹ از پینفل، کہ آپ کو آسان نہیں ہوتا اس ٹائم پہ اپنے نفس کو ضبط کر لینا. لیکن جب آپ صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر اور اس پر یقین رکھ کر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اور ایسی تلخ حقیقتوں پر یا ایسے تلخ ایکسپیرینسز پر جب آپ بہت زیادہ پیشنٹ رہتے ہیں، اور پیشنٹ رہنا یا شکر گزار رہنا وہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ ہاں بھائی یا اللہ مجھے پتہ ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے بھلے کے لیے ہی ہو رہا ہوگا، اس لیے مجھے آپ سے کوئی بھی گلہ نہیں ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی اور دوڑ لگا دو. شکر گزاری یہ نہیں ہوتی کہ الحمدللہ کہ مجھے بہت ساری نعمتیں ملی ہوئی ہیں، I am thankful for all the blessings, which is very good actually کہ اگر آپ grateful ہو. لیکن ان نعمتوں کا شکر اصل میں کیا ہوگا کہ when you use these blessings in the way of Allah، اس کے کام کے لیے، اس کی خاطر اپنی ان ساری نعمتوں کو یوز کرو اور زیادہ نیکیوں میں دوڑ لگا دو. تو جب ایک انسان صبر کے ساتھ، اس شکر گزاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی کو وقف کرتا ہے اور اپنی استطاعت میں تقوی کے ساتھ زندگی گزارے گا، تو اللہ تعالیٰ کیا اس آیت سے ہمیں نوشن دے رہے ہیں کہ اس کو اس سے بھی زیادہ ملے گا جو اس سے لے لیا گیا ہے. اکثر ایسے ہوتا ہے نا، when something is taken away from us، کوئی بہت ہی پیاری چیز آپ سے جب لے لی جاتی ہے تو آپ کتنے زیادہ اداس ہو جاتے ہیں اور کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، اور اسی ٹائم شیطان بھی بہت زیادہ حملے کر رہا ہوتا ہے
اور زیادہ ڈپریشن بھی دے رہا ہوتا ہے کہ جو ہے دیکھو اللہ تعالیٰ بھی تم سے ناراض ہے اور اب آگے بھی کیا ہونا ہے تمہارے ساتھ اچھا. اور اس طرح کے جب خیالات آ رہے ہوتے ہیں, آئی نو دیٹ ڈپریشن ڈزنٹ جسٹ ہیو ون کاز اور ون ریزن کہ لیک آف فیتھ ان اللہ, صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے, ڈپریشن کے اور بھی بہت ریزنز ہوتے ہیں, آئی نو. لیکن دا تھنگ از کہ جو بھی آپ کے اندر تھاٹس آ رہی ہیں, جس قسم کی بھی پریشانی آپ کو ہے, اس ٹائم اگر آپ یہ سوچ لیں کہ ٹھیک ہے جو چیز مجھ سے لے لی گئی یا فی الحال میری زندگی مشکل ہو بھی گئی ہے, لیکن جو آگے فائدے ملنے والے ہیں یا جو مجھے اللہ تعالیٰ خیر دینے والے ہیں, جو خزانے ملنے والے ہیں ایون دنیا میں بھی اور آخرت میں تو پھر ملیں گے ہی ملیں گے, وہ اس سے کئی بڑھ کے ہیں جو مجھ سے یہ چیز لے لی گئی ہے. یعنی اس سے اوور آل کیا بات پتہ چلی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پلان کیا ہوتا ہے وہ اصل میں آپ کے حق میں بہترین ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز آپ کو بری لگ رہی ہو, لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہی اس کے لیے بیسٹ تھا. اور واقعی اگر آپ وین یو لک بیک, اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو جو بھی ہارڈ شپس, جو بھی پرابلمس ہم نے فیس کیے ہوتے ہیں نا, وہ اصل میں ہمارے لیے ہمارے حق میں بڑے ہی بہترین ثابت ہوتے ہیں. انہوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہوتا ہے, انہوں نے ہمیں بنایا ہوتا ہے, انہوں نے ہمیں بہت کچھ دیا بھی ہوتا ہے. اگر آپ سے کچھ لیا گیا ہے تو انہی ہارڈ شپس میں آپ کو کوئی بہت بڑی نعمت ملی بھی ہے جو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو نہیں ملی ہوئی. تو it's all about your attitude, it's about your focus. This ayah doesn't just give us hope, but it also changes our attitude towards problems, towards Allah Ta'ala. تو اس سے ہم نے انشاءاللہ یہ لیسن بھی لینا ہے کہ what has been taken away from you, you are going to be given that which was not just taken away from you but also more than that. اس سے بھی زیادہ blessings آپ کو ملیں گی. اور years and years of struggle چاہیے ہوتی ہے اس سکسیس تک پہنچنے کے لیے. یہ اوور نائٹ کام نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. اس سے یہ بھی پتہ ہمیں چلتا ہے کہ کوئی آپ نے سپوز کوئی محنت کی, کوئی کام شروع کیا اور آپ کو فوراً سے کوئی اتنا اس کا ریوارڈ نہیں ملا, تو ہو سکتا ہے کہ آپ سوچو کہ بھئی اس میں تو اللہ تعالیٰ تو پرومس کرتے ہیں کہ جب آپ اللہ کی راہ میں کچھ کرو گے تو مجھے تو پھر اور نعمتیں ملیں گی, لیکن میں تو دیکھ رہی ہوں کہ لاس پہ لاس ہوا ہی جا رہا ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ اس پرومس میں کوئی سچائی ہے. ایسے نہیں کرنا. یو ہیو ٹو بی پیشنٹ کہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا ہے. جب آپ اللہ سے اچھا گمان رکھیں گے تو اللہ ڈیفینیٹلی ابھی نہ صحیح لیکن بعد میں آپ کے ساتھ بہترین معاملہ ضرور کرے گا, اور یہ بھی آپ کے لیے بہترین ہی ہو رہا ہے. تو حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, یہ آیت ہے نا, اور یہ ہم دعا کی فارم میں پڑھتے ہیں, اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے. اچھا, اب نیکسٹ آیت ہے, اس کو تھوڑا سا ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور شروع کر لیتے ہیں. چلیں کل انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال یا بنیا, اس نے کہا, کس نے کہا اب؟ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یا بنیا, اے میرے بیٹے, اے میرے پیارے بیٹے, لا تقصص, نہیں تم بیان کرنا, نہیں تم قصہ سنانا. اور قصص کا مطلب ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں نا کہ یہ کسی سٹوری کو کہتے ہیں پراپر, جس کا ایک سٹارٹ ہو, جس کا ایک اینڈ ہو, جو ڈیٹیل میں ہو, جس کو فالو کیا گیا ہو. تو لا تقصص, you don't have to tell this dream or narrate this dream to your brothers. رؤیا کا, اپنا خواب, علا, اوپر, یعنی طرف, اخوتی کا, تمہارے بھائیوں کے. یعنی ہے میرے پیارے بیٹے, اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہیں کرنا. فَيَكِيدُوا, بس ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی تدبیر کریں, لکا, تمہارے لیے, یعنی تمہاری طرف, قیدا, کوئی تدبیر. ان الشیطان, بے شک شیطان, للانسانی, انسان کے لیے, عدوٌ, دشمن ہے, مبین, کھلا. یعنی ترجمہ کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا, یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے, اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا, ورنہ وہ تمہارے لیے کوئی بری تدبیر کریں گے. بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. اب یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو یہی بات کہ ایڈریس کس طرح سے کیا. یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو کس طرح سے پکارا. انہوں نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ یا ابنی,
اے میرے بیٹے، بلکہ انہوں نے فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے نا کہ کتنی محبت انہوں نے دی ہوگی. پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ انہوں نے کانفیڈنس کتنا دیا ہوگا کہ بچے نے آ کر اپنی بات اتنے پیار سے شیئر کی ہے اور وہ ہچکچایا نہیں کہ میں اپنے والد کو بتا سکتا ہوں کہ نہیں بتا سکتا، بلکہ اس طرح سے شیئر کیے کہ انی رأیتو، یعنی ایکسپریسو ہو کر. اور جہاں ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اتنے ایکسپریشنز کے ساتھ کوئی بچہ اپنی بات بتا رہا ہے تو والد نے ڈیفینیٹلی اس کو وہ محبت اور وہ اعتماد دیا تھا. اور یہاں سے بھی ہمیں یہی پتہ چل رہا ہے کہ کتنی زیادہ ایک رسپیکٹ بھی دی ہے بچے کو بھی اور محبت دی ہے. اب ہم اگر دیکھیں کہ پیرنٹس نے اگر، ویسے تو الحمدللہ یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس کے دل میں اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں اور ان جیسا پیار اور ان جیسی محبت کوئی بھی نہیں کرتا. لیکن ساتھ ہی ساتھ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ جو پیرنٹس ہیں ان کو ایسے لگتا ہے کہ اگر ہم زیادہ ایکسپریسو ہو گئے، بہت زیادہ ایک فرینڈشپ کر لی اور ہر بات ہی جو ہے وہ شیئر کرنے لگ گئے بچے ہمارے ساتھ، یا ایک ہوتا ہے نا وہ ایک روب ہمارا ختم ہو گیا، تو پھر جو ہے نا یہ خراب ہو جائے گی بات. اور یہ غلط ہے. یعنی وہ روب کریٹ کرنے کے چکر میں کیا ہو جاتا ہے کہ وہ بچہ پھر وہ کانفیڈنس لوز کر جاتا ہے نا. وہ اپنے پیرنٹس سے ہی ڈر رہا ہوتا ہے، جس سے اس کو چاہیے کہ وہ ہر بات شیئر کر سکے، اپنی ساری فیلنگز کو بتا سکے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ بچے، اور خاص کر یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ بچیاں تو پھر اپنے باپ سے تھوڑی کلوز ہو جاتی ہیں، شیئر کر لیتی ہیں، لیکن لڑکوں کو بچپن سے سکھایا گیا ہے کہ اسٹرینتھ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا زیادہ ایکسپریسو نہیں ہونا، آپ نا رو نہیں سکتے، آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنے ایموشنل نہیں ہو سکتے. اور یہ غلط ہے. ایک بچہ، اب یوسف علیہ السلام ایک لڑکے تھے نا، لیکن ایک لڑکے کو بھی یہ انسینٹیو دیا گیا ہے کہ یو کین بی ایکسپریسو اینڈ یو کین ایون کرائی اینڈ یو کین شیئر یور فیلنگز ود یور فادر. اور جو والد ہیں ان کے لیے بھی یہی ہے کہ انہوں نے اتنا زیادہ جب ان کی توجہ سے خواب کو سنا اور سمجھا، یہ بھی نہیں صرف کہ سن لیا، اچھا بیٹا ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے، نہیں اچھا ہوگا سب اوکے اب جاؤ جا کے ہوم ورک کرو، اس طرح کا کچھ نہیں تھا. اچھا تم نے خواب دیکھا ہے، اور پھر اس کو سمجھ کر پوری طرح سے انڈرسٹینڈ کر کے اب ان کو بتا بھی رہے ہیں کہ اب ناؤ وٹ ڈو یو ہیو ٹو ڈو. تو یہ ایک جو ہے نا پیرنٹنگ کا اصول. کیونکہ یعقوب علیہ السلام ہم آگے بھی دیکھیں گے کہ یہاں پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جس ایک رول ماڈل فادر کا ذکر کیا جس سے ہمیں بہت سارے لیسنز ملتے ہیں، وہ کون ہیں؟ یعقوب علیہ السلام. اور آگے بھی ہم ان کے اسی ایٹیٹیوڈ سے ہم ان سے بہت سارے لیسنز لیں گے کہ ایک فادر کو کیسا ہونا چاہیے. تو اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فادرز کو چاہیے ہے کہ وہ اپنے بچوں سے پوچھیں اچھا کیسا رہا دن، اچھا کون ہے تمہارا بیسٹ فرینڈ، اچھا تم فیل کیا کرتے ہو، وٹ ڈو یو فیل موسٹ آف دا ٹائمس. کہ کبھی کبھار ہوتا ہے بچے نگلیکٹڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پیار مل بھی رہا ہوتا ہے لیکن اس ایموشنل لینگویج میں نہیں مل رہا ہوتا نا جو وہ سننا چاہتے ہیں، یا بہت سارے کوسچنز آ جاتے ہیں ان کے مائنڈ میں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس سے پوچھے. کیونکہ اگر ماں باپ سے پوچھیں گے تو بھئی ایک دم سے ڈانٹ پٹ جائے گی. تو بس ٹھیک ہے نا، کما رہا ہوں میں، ان کو کھلا رہا ہوں، ان کے لیے شیلٹر بھی پرووائڈ کر دیا، بس اب اور کیا کروں میں، اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں. اور وہ خاص کر یہ بھی ہے کہ ظاہر والد کی کچھ ذمہ داری ایسی ہے کہ وہ تھکا ہارا آئے گا گھر سے اگر، تو وہ پھر بچوں کو اتنا ٹائم نہیں دے پاتا. لیکن اس کو ٹائم دینا ہے، اس کو یہ بانڈ بنانا ہے. کیونکہ پھر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر یہی والدین کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بولتا نہیں ہے میرا بچہ. جیسے سر نعمان علی خان کو میں سن رہی تھی اینڈ ہی سیڈ کہ اتنے سارے لوگ میرے پاس یہ کمپلینٹ لے کر آتے ہیں کہ مائی چائلڈ ڈزنٹ ٹاک ٹو می. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ آپ سے بات نہیں کرتا تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ مجھ سے بات کرے گا؟ مطلب آپ سے سب سے زیادہ اس کو ایک کلوز ریلیشن شپ رکھنا چاہیے تھا، اور وہ پھر ظاہر ہے بچپن سے ہی شروع ہونا چاہیے. تو یہاں سے بھی ہمیں ایک پیرنٹنگ کا لیسن پتہ چلتا ہے کہ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا مقام واقعی میں بہت بلند تھا. مطلب اللہ تعالیٰ نے کچھ دیکھا تھا ان کے اندر. یہ نہیں کہ بڑے ہو کے ہی انہوں نے ساری قربانیاں دیں، بچپن میں بھی کچھ تھا ایسا ان کے اندر جس کی وجہ سے ہی واز اے چوزن ون.
اور وہ ہم انشاءاللہ آگے ڈسکس کرتے ہیں. آج انشاءاللہ بس اتنا ہی ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ آگے کنٹینیو کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.